مبارک آراف کی آیت نمبر 94 سے آج کے درس کا آغاز ہے۔ چند آیات ساتھ پڑھتے ہیں آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی إلا أخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ واقعہ اعراف آیت نمبر 94۔ پچھلی دفعہ جو آیت نمبر 93 تک ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کے درمیان جو مجادلہ تھا اس کو بیان کیا تھا پچھلی آیات میں۔ ان کو بیان کرنے کے بعد ان آیات کے اندر جیسے اس سے پچھلے آیتوں میں پہلے حضرت حود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا، واقعات بیان ہو گیا۔ اب یہاں پہ واقعات کے بعد نتیجے کے طور پہ کچھ اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قریۃ من نبی، ہم نے کسی بھی بستی میں نبی کو بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب بھی کسی نبی کو بھیجا کسی بھی بستی میں، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو وہاں کے رہنے والوں کو بأساء والضراء، تنگی اور سختی کو مبتلا کیا، لعلهم يضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ شاید کہ وہ تضرع کریں۔ تنگی اور سختی میں انسان کی طبیعت ہے، انسان کی عادت ہے۔ انسان اگر تنگی میں ہو، تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ نسبتاً خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کو کب بھیجا بستیوں میں؟ جب بستی والے تنگی میں اور سختیوں میں تھے، اس وقت اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیونکہ یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کسی بھی انسان کو
ہدایت کی طرف لانے کا، کسی بھی انسان کو نجات کی طرف لانے کا۔ اور یہ طبیعت بھی ہے انسان کی۔ اور سورہ حامیم سجدے کے اندر ایک آیت میں یہ ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ طبیعتاً انسان ایسا ہے۔ عالمی جنگوں کے موقع پہ یہ تحقیقات جو ہیں، جب عالمی جنگیں چل رہی تھی تو مساجد اور چرچ زیادہ آباد تھا۔ ان حالت جنگ میں، عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ میں، یہ تحقیق جو نفسیات دانوں نے کی کہ بھئی انسان کو جب پریشانی اور تکلیف زیادہ آتی ہے تو وہ پلٹ کے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی مالی تنگی ہوتی ہے، اور وہ بھی کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے خدا کی طرف۔ جیسے جو سورہ حامیم سجدے کی جو آیت میں کہا کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے جو اصول بیان کیا کہ ہم کسی بھی بستی میں انبیاء کو بھیجتے ہیں کہ جب وہ بستی والے تنگی اور سختی کی وجہ سے ایموشنلی، نفسیاتی طور پہ آمادہ ہیں، تو اس وقت اگر ان کی رہنمائی کی جائے تو وہ اس وقت انبیاء کی بات پہ کام دھریں گے اور رائے حق کی طرف، فطرت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اب یہ ایک اصول ہے، دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرُّونَ۔ کوئی بھی بستی جس میں ہم نے نبی بھیجے تو نبیوں کو اس وقت بھیجا جب اس بستی کے لوگ سختی اور تنگی کی وجہ سے اپنی فطرت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بس اس وقت سمجھے کہ رہنمائی کرتی ہے، ان کو جوڑنا ہے توحید کے ساتھ۔ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، شاید کہ وہ پروردگار کی طرف لوٹ آئیں، اپنے آپ کو بنا کے آگے عاجز سمجھیں۔ ثم اگلے آئے، اچھا اب ہوتا کیا ہے، یہ تکلیف اور سختی کے وقت یہ موقع ہوتا ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ انسان پلٹ کے خدا کی طرف رخ کر رہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ نہیں، اس تنگی میں بھی خدا کی طرف نہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی بات ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تنگی کو آسودگی سے بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اس تنگی سے نکل آئے، خوشحال ہو گئے۔ قالوا، تنگی سے نکلنے کے بعد قالوا، کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء والسراء، کہ ایسی تکلیفیں اور سختیاں تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی گزری تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بندہ اگر تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، کسی اذیت میں گزرا ہو اور اس کو نصیحت کی جائے یا تم اس تکلیف میں ہو، تم اذیت میں ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کرو، تم اپنے گزشتہ کوتاہیوں پہ نظر ثانی کرو، اپنی اصلاح کرو، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا۔ اور ویسے تکلیف کے ٹائم میں بندے کو لگتا بھی ہے کہ بہتر کرنا چاہیے، لیکن جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ دو طرح کے ریئیکشن آتے ہیں۔ ایک جو یہاں بیان ہو گیا وہ کیا کہ اب جو تکلیف کیونکہ ختم ہو گئی، اب انسان طبیعتاً سوچتا ہے کہ یار اب وہ وقت تھا، گزر گیا، شاید میری کوئی آزمائش نہیں تھی، شاید میرے کوئی اصلاح کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم اور کون سے لوگوں پہ اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد پہ بھی اس طرح کی تکلیفیں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب اس پہ کیا ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، یعنی اچھی زندگی لوگوں کے حساب سے گائیڈنگ بھی چھوڑ دیں، تفریح بھی چھوڑ دیں، کیا اچھے بدلے بنے، یہ تو چلتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ یہ وہ قوم انبیاء کو بھیجا کب؟ جب وہ سختی اور تنگی میں تھے، لعلہم یتضرعون، شاید تضرع کریں، شاید عاجزی میں آ جائیں، شاید خدا کی طرف پلٹ رہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ثم پھر جب بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جب اس تنگی کو آسودگی میں بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ اس میں آگے ایک دفعہ ہوتا ہے نا، تکلیف سے ابھی بھی نکل رہے ہیں،
اس وقت بھی زیادہ یعنی خراب نہیں ہوتا بندہ، ابھی تھوڑا بہت کہتا ہے نہیں یار ابھی تو ابھی ختم تکلیف نہیں ہوئی، ثم یعنی حتیٰ افو یہاں تک کہ عافیت میں آ گئے، سیٹ ہو گیا، اب دور دور تک وہ تکلیف کا امکان نہیں ہے، بدل جاتا ہے۔ ایک حکایت یاد آ گئی اسی سے جڑی ہوئی ہے، بات مزید آسانی سے سمجھ میں آئے گی طبیعت انسان کس طرح ہے۔ ایک چرواہا تھا، وہ اپنے ریوڑ کو لے کے پہاڑ پہ چرا رہا تھا ریوڑ سے، تو اس کی ایک بکری ریوڑ میں سے نکل کے وہ ایسی کھائی کی طرف گئی کہ بکری وہاں پہ پھنس گئی۔ اب وہ بکری نے آگے جانے میں پیچھے آ گئی، اس کو لگا کہ بکری پھنس گئی ہے، تو یہ بکری کو نکالنے کے لیے وہاں چلا گیا، تو جب یہ پہنچا تو بکری نکل گئی وہاں سے۔ اب یہ ایسی جگہ چلا گیا تھا کہ یہ پھنس گیا، نیچے گہری کھائی ہے، نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے پلٹنے کا راستہ، تنگی میں آگے سختی میں آگے۔ اب وہ دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ بھئی یہاں سے نکلوں گا کیسے، سوچا کہ میں صدقے کی نیت کر لوں، اور چونکہ جان کو خطرہ تھا تو اب ریوڑ کو دیکھا، ادھر ریوڑ سارا کھڑا ہے، تو وہ جو سب سے بڑا بکرا تھا اس کے اوپر اس نے نیت باندھی کہ یا اللہ اگر یہاں سے میں صحیح سلامت نکل آیا، یہ بڑا بکرا میں تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اب وہ خدا نے واقعی کچھ کیا، شاید کسی فرشتے نے مدد کی ہوگی، کچھ دیر کے بعد اس کو ایک بار پاؤں رکھ کے نکل آنے کا موقع مل گیا، پھر اگر وہاں سے نکل آئے وہ جان اس کا بچ گئی، ریوڑ کو جمع کیا، اب پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ اب نیچے اترتے ہوئے نیت بدلنا شروع ہو، کیونکہ وہ اس تنگی اور سختی سے نکل آئے، تو پہلے سوچا تھا وہ بڑا بکرا دے گا، اب سوچتا ہے کہ بڑے والا دینے کی کیا ضرورت ہے، اس سے جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کی یہ دے دیتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ پہاڑ پہ ہی تھا اس لیے دوسرے نمبر پہ جو بکرا تھا اس کی نیت چینج ہو گئی، تھوڑا اور نیچے اتر آیا۔ اب وہ جب نیچے اترا، جب دیکھا کہ وہ پہاڑ ختم ہو رہا ہے، اس نے پھر کہا کہ بھئی بکرا وغیرہ جو ہے کون سا اس کا اللہ کے پاس جاتا ہے بکرا، اس ذبح کر کے تو لوگ کھاتے ہیں، لوگوں نے ہی کھانا ہوتا ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، یعنی پہلے بڑے بکرے سے دوسرے پہ آیا تھا، اب سوچ رہا تھا کہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس تنگی سے نکل چکا، تو ٹھوکر لگی اور گر گئی، تو وہ چھوٹا سا ڈنوان تھی وہاں پہ لوگ کے نیچے گرا، نیچے گرتے ہی آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے نہیں اللہ ابھی فائنل نہیں کیا تھا میں نے دینا، میں نے وہ بڑے والا بکرا ہی ہے، بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو گوشت کی تقسیم کروں یا بریانی بنا کر۔ اچھا اس حکایت کے اندر اگر آپ غور کریں، تنگی میں مشکلات میں بندے کی کیفیت اور ہے، اس وقت جو چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ مصیبت، یہ تنگی، یہ مشکل ٹل جائے، تو امتوں کے ساتھ، ملتوں اور قوموں کے ساتھ سنت الہی کیا ہے کہ انبیاء کو اس وقت بھیجا جب وہ تنگی میں اور سختی میں تھے۔ جیسے بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے جب وہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور مکہ کے اندر سرور کونے میں اس وقت تشریف لائے ہیں جب وہاں کا پسماندہ طبقہ، وہاں کا مجبور طبقہ پس رہا ہے بڑے سرداروں اور ان کے مفادات کے چکر میں، وہ تکلیف میں ہے، مشکلات میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس وقت مبعوث ہوتے ہیں جب مشکلات میں ہیں لوگ، تو انبیاء کو خدا نے اس وقت بھیجا ہے جب قومیں سختی اور تنگی میں مبتلا ہیں۔ کیوں اس وقت نبی کو اس ٹائم پہ اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ اس وقت تضرع کریں۔ اب یہ تضرع فقط مسلح پہ گڑگڑانے والا تضرع نہیں ہے، بلکہ اس تضرع کے اندر نبی کے ساتھ ثابت قدم ہونا تضرع ہے۔ انہوں نے معلوم ہے کہ مشکل میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ تکلیف میں ہے، اب اس تکلیف اور اس مشکل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ موسیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اگر وہ موسیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے تو پھر فرعون جیسی بڑی طاقت کو بھی پروردگار سمندر میں بہا دے گا، یہ اس ثبات قدم کا نتیجہ ہے۔ اگر سرور کونین کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے مشکلات اور مسائل کی وجہ سے
نبی پر ایمان لائے اور تضرع کریں گے. اب اس تضرع میں صرف مسئلے پہ گڑگڑانا نہیں ہے بلکہ میدان میں ڈٹے رہنا اور آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا. یہ جو میں اور آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیا, میں نے اور آپ نے آج تک اپنی زندگی میں اس کیفیت کو لمس نہیں کیا, ہمیں نہیں معلوم. آپ خود سوچیں کوئی انسان اتنا بھوکا ہو جائے, جیسے ہم نے سیدہ ہو سکتا ہے کسی لمبے روزے میں اس طرح کی فیلنگ مجھے اور آپ کو ہوگی ہو کہ معدے میں درد ہو جائے بھوک کی وجہ سے, اور یہ جو درد ہوتا ہے معدے کا, اس کو جب بھوک کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو اگر معدے کو پکڑ کے دبائیں تھوڑا سا تو وہ درد اس کو آرام ملتا ہے. وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنے کا فلسفہ ہے وہ اس بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے. یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر اس قدر مشکلات تھی اللہ کے نبی اور آپ کے لشکر کے لیے, کھانے کے لیے نہیں تھے روٹی, یہاں تک کہ پیٹ میں پتھر باندھ دیے کیونکہ کام کرنا تھا اور معدہ بھوک کی وجہ سے درد میں مبتلا تھا. میں نے اور آپ نے اس کیفیت کو لمس نہیں کیا. ہمارے کچھ ساتھیوں نے جب ہم نے ان چیزوں کو پڑھا تھا تو انہوں نے آزمانے کے لیے وہ بھوکے رہ کے انہوں نے چیک کیا تھا کہ وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے وہ کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے اس منظر وہ واقعی ایسا ہے. وہ درد آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا اور اس وقت زور سے دبا لینا یا کسی کپڑے سے باندھنا زور سے, تو یہ کیفیت. اب یہ وہ مشکلات تھی نبی کے ساتھ جن مشکلات کو صحبتوں کو ان ماننے والوں نے اگر برداشت کیا تو نتیجہ کیا نکلا, نتیجے میں باطل سرنگوں ہو گئے, باطل پھر ٹوٹ گیا, باطل نیچے آ گیا, پھر فتوحات بھی دی, پھر حق کا بول بالا ہوا, پھر حکومت اسلامی قائم ہوئی. آج بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگ بالخصوص پاکستان میں ہم بسنے والے, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اچھی تبدیلی آئے, یہاں پہ رہ کی حکمرانی ہو, یہاں پہ جو برے ہیں, جو باطل ہیں, جو چور لٹیرے ہیں ان کی حکومت نہ ہو, سب چاہتے ہیں. لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کام اس کی انوالومنٹ کے علاوہ ہونا چاہیے. یعنی کوئی نکلے اور جا کر انقلاب برپا کر دے اور یہاں پہ ایک نظام عدل قائم کرے, اور اس کے لیے اسے کچھ نہ کرنا پڑے, وہ بس بیٹھ کے ان کے اپڈیٹس دیتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایسا نہیں. بس یہ جو خدا کی سنت ہے, قومیں اور ملتیں جس وقت تنگی اور سختی میں مبتلا تھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا, لعلہم یتضرعون, کہ شاید کہ یہ اس تنگی اور سختی کی وجہ سے جو ان کا غرور ٹوٹا ہے, ان کا وہ جس دھوکے میں تھے نکل آئے, سختی کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے, تنگیوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے. اب جب وہ اس طرح متوجہ ہوئے, لعلہم یتضرعون, شاید اب انبیاء کے پیغام کی طرف لوٹ آئیں, شاید انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ثابت قدم رہیں, تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر ان کے لیے بہتری آئے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پروردگار کا ایک سنت اللہ کی اور بھی ہے. اگر انسان تکلیف اور مصائب کی وجہ سے خود کو بہتر نہیں کرتا, ہدایت کی طرف, اصلاح کی طرف نہیں آتا, تو پھر پروردگار اس کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے, پھر وہ آسودگی میں آتا ہے, پھر وہ راحت میں آتا ہے, پھر اس کی راحت اتنی ہوتی ہے. سورہ زخرف میں آیت ہے, اللہ اس قدر اس کو آسائش دینا چاہتا ہے. اگر ایمان والوں کے ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ نہ ہوتا, سورہ زخرف میں, اگر ایمان والوں کے پریشان ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کافروں کے گھروں کو ایسا بنا دیتا کہ ان کی سیڑھیاں چاندی کی اور چھتیں سونے کی ہوتی, یعنی وہ اس قدر آسودگی نہ ہوتا. لیکن چونکہ صاحبان ایمان وہ پہلے ہی صاحبان ایمان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کون سے صاحبان چاہیے. اللہ نے اگر صاحبان ایمان کے متزلزل ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو ان کافروں کو خدا, ان کی جو گھر کی سیڑھیاں ہوتی وہ چاندی کی ہوتی اور چھتیں ان کی سونے کی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ آسودگی اس کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دے گی. آسودگی جب ہوتی ہے, انسان جب راحت میں ہوتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
ایک دفعہ کچھ کاروباری افراد کے ساتھ ایک درس تھا یہی لاہور میں، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے سچا جواب دیا. میں نے ان سے کہا یہ بتائیں جب آپ کے کاروبار سب ٹھیک چل رہے ہیں، منافع کا ریشو بھی اچھا ہو، کسٹمر بھی آپ کے پاس خوب آ رہے ہیں اور گورنمنٹ بھی آپ کو تنگ نہ کر رہی ہے، اس وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ ایمان کا ضرور ہو جائے. سب نے بیعت زبان کر رہی کہ اس وقت ہمارے اندر وہ طاقت اور وہ نہیں ہوتی. میں نے کہا اگر آپ کا کاروبار بھی مندہ چل رہا ہے اور گورنمنٹ بھی آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے، اس وقت جو دل کرتا ہے کہ ایمان کا ضرور ہو جائے گا، اس وقت تو ہم اللہم آجل بڑی فرد بڑی کربار زیادہ زور شور سے کہتے ہیں کہ اتنی تنگیوں میں اتنی مصیبتوں میں اپنے ایمان کو آ جانا چاہیے. تو بس اگر تنگی اور مسائل اور مصیبتیں انسان کو پلٹ کے ہدایت کی طرف، اصلاح کی طرف اس کو لے آئے، بہترین کامیاب ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ پھر چینج ہو جائے گا، پھر راحت آ جائے گی، آسانی آ جائے گی. کیونکہ فطرت ہے کہ ان مع العسر یسرا ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مستقل تکلیف اور تو اس میں مشکلات نہیں ہے. دور گزرتے ہیں، کسی کے پاس ایک دور آسائش کا ہوتا ہے، دوسرا تکلیف کا ہوتا ہے، لیکن اصالت یہ ہے کہ اس نے ان سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا. تو بس رد عمل، کفار کا رد عمل کیا ہے مسائل اور تکلیفات کے بارے میں؟ یہ تو یہاں کہا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ایسی تکلیفیں مصیبتیں تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آتی رہی. یہ کہہ کر وہ اس راحت میں، اس آسودگی میں پھر وہ خدا فراموشی اور حق کی طرف پشت کرنا اور حق کو چھوڑنا، اس پہ آ جانا. اچھا پھر کیا وہ خدا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں. آخری حصہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم اچانک ان کو پکڑ لیں. اب جو پکڑ آئے گی وہ اچانک، وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور انہیں خبر تک نہیں. یعنی تکلیف اور مصیبت میں اگر انسان اصلاح کرے، راست انبیاء کے راہ کی طرف آ جائے تو نجات ملے گی. اگر ایسا نہیں کرتا تو تکلیف ختم ہو گئی، راحت میں آ گیا. راحت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، وہ تکلیف میری اصلاح کے لیے یا آزمائش یا یہ امتحان کچھ بھی نہیں ہے، بس دستور دنیا ہے، رسم دنیا ہے، تکلیفات آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، لوگ کبھی اچھے حال میں ہوتے ہیں، کبھی برے حال میں ہوتے ہیں، یہ تو چلتا رہتا ہے. اب ان باتوں کو دیکھیں، مثلا ان کے پیچھے تو چلنا، یا اس دور میں انبیاء کی بات کریں اور آج کے دور میں علماء حق کی بات کریں، علماء کی باتوں کو ماننا یہ باتیں نہیں ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، راحت آسانی اس کو پھر غفلت میں ڈال دیں. آیا اس غافل کو خدا چھوڑ دیتا ہے. سنت الہی کیا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اب ان کی پکڑ کیا ہوگی؟ اچانک ہوگی. بغتہ یعنی توقع میں نہیں دی ایک دم، جسے اگلے آیتوں میں کہا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے ان کو پکڑ کے اوپر پکڑ آ جائے، یا اس وقت کے دن میں جب یہ کھیل کود میں مصروف ہے اس وقت ان کو پکڑا جائے. ہر وہ صورت ممکن ہے. ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد. بس آیت نمبر 94 اور 95 ہم نے پڑھا ہے، اور آیت نمبر جو 96 ہے یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی بہت خاص آیتوں میں سے. اور آج کے دور میں بالخصوص انقلاب اسلامی کو، حکومت اسلامی کو سمجھنے کے لیے آیت کا یہ حصہ بہت اہم ہے. پہلے بار اس کا صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. اس کی جو آیت نمبر 96 ہے سورہ اعراف کی، اس کو آج دیکھیے گا کہ آج یا کل جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو غور سے پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں، ترجمے کو دیکھیں، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. وَلَوْ أَنَّ، اور اگر، أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے، آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا، ہم ضرور کھول دیتے، عَلَيْهِمْ، ان پر، برکات، برکتوں کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین کی. اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمینی برکات بھی کھول دیتے اور آسمانی برکتیں بھی کھول دیتے. دو چیزیں اگر
بستی والوں سے مراد اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر اس زمانے میں مکہ والے کہیں تو بستی والے مکہ والے ہو گئے. آج کے دور میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں صاحبان ایمان، اگر بستی والوں میں دو صفات ہوتی، ایک ایمان لے آتے اور دوسرا تقوی اختیار کر لیں، تو یہ ان کے لیے زمینی برکتیں بھی کھلیں گی، آسمانی برکتیں بھی. اور یہ یاد رکھیں یہ انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور اجتماع کے لیے بھی. ایک فرد بھی اگر ان دونوں کے اوپر آتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے زمین کی برکتیں بھی کھول دیتا ہے، آسمان کی برکتیں بھی کھول دیتا ہے، اگر یہ دو صفات آ جائیں. اور اگر کسی قوم کسی ملت میں یہ دو صفات آ جائیں، ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو اور صاحبان تقوی اختیار کریں، ان کے لیے اللہ زمینی برکتیں بھی کھولے گا، آسمانی برکتیں بھی کھولے گا. زمینی برکتوں میں کیا ہے؟ زمینی برکتیں جیسے جن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مادہ کے ساتھ ہے، روایات میں اس کی جو تفسیر بیان ہوئی. آسمانی برکتوں سے مراد معنویت، روحانیت، یعنی ان کے لیے مادی نعمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور معنوی اور روحانی نعمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے، جس کا مشاہدہ پچھلے 3 ماہ سے میں اور آپ کر رہے ہیں. ایک میرے اور آپ کے سامنے اسی دور کی ملت ہے، اسی دور میں بسنے والے لوگ ہیں، اور ثابت قدم ہے ایمان پر اور صاحبان تقوی ہے. تو آپ دیکھیں ان کے لیے زمین اور آسمان کی دونوں برکتیں پروردگار نے کھولی ہوئی، اور ہم سے دور زیادہ فاصلہ بھی نہیں، ہمارے قریب بھی یہ کام ہو رہا ہے. یہ اہم ہے. آئے اس پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم چند باتیں عرض کریں گے. درود پڑھیں محمد